لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ایمان والا اس دنیا کے اندر ایمان میں داخل ہونے کے بعد ایمان اور ایمان کے تقاضے کے مطابق جتنے احکام و اعمال ہیں سب کو بجا لانے میں اور سب پر عمل کرنے میں اس کی توجہ، اس کی نیت اور اس کا مقصود اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ یہی ایمان والے کی اصل متاع ہے، وہی اس کی اصل پونجی ہے کہ اس کو اپنے خالق و مالک، اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے عظیم محسن اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو اس دین کے پہلے مخاطب ہیں اور دین کو پہلے پہل قبول کرنے والے اور سب سے پہلے دینی احکام پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن کریم نے ان کے مزاج کی یہی ترجمانی فرمائی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ اپنے نشست و برخاست، کافروں کے تئیں ان کی سختی، آپس میں اور ایمان والوں کے بیچ میں مروت و رحمدلی، رکوع و سجدہ، اللہ کی عبادت و بندگی، ان سب کاموں سے ان کا مقصود اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی ہوتا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے تمام اعمال کے ذریعے سے وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اس کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے براہ راست ان کی تربیت اور ان کے دلوں کی صفائی اور ان کی پاکیزگی کی بنیاد پر اللہ نے ان کو قبول فرما لیا اور ان کے اپنے تمام اعمال سے جو ان کا مقصود تھا اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ نے وہ اعلان ان لوگوں کے بارے میں دنیا کے اندر ہی قرآن کے ذریعے فرما دیا، اور وہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اپنے تمام اعمال سے، تمام مصائب و آلات سے، دین کے تئیں تمام حرکات و سکنات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہر قربانی اور محبت سے اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی خلوص نیت اور ان کے صفائی دل کی وجہ سے ان سے راضی ہو چکا ہے، اور وہ بھی اللہ کے فیصلے اور اس کے انعام پر راضی سراپا راضی ہے۔ اس کے بعد ہر ایمان والے کا یہی مقصود ہے زندگی کے اندر، تو اس کے دل کی توجہ اور اس کی نیت میں ہر عمل اور ہر کام کے وقت اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، اللہ کو خوش کر لینا ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ نصیب فرما دے،
یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی سب سے بڑا مقصود ہے، اور اسی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی اور پورے دین کی جد و جہد اور تمام اعمال و افعال کو جو قائم کیا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے، سب سے مقصود یہی ہے۔ اور رضا الہی کے لیے جب کوئی کام کیا جائے اور بندے مومن کا یہ مزاج اور اس کے دل کی یہ حالت اور کیفیت بن جائے کہ اب اس سے جو بھی عمل صادر ہوتا ہے خالص کتاب و سنت کے مطابق اور نتیجے کے اعتبار سے اس کی نیت صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی ہو، یہ کیفیت جس ایمان والے کے اندر پیدا ہو گئی فقد استکمل الایمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ ایمان کے مکمل ہونے کی ایک ظاہری نشانی ہے کہ بندے کے دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اب اس کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، چاہے کسی عمل کے کرنے میں دنیا ناراض ہو جا رہی ہو، لیکن وہ کتاب و سنت کے مطابق ایک عمل ہے اور وہ ان اعمال میں سے ہے جن کے ذریعے صحابہ کرام نے اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ مومن اسی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو انجام دے رہا ہے تو وہ ایمان کو کامل و مکمل کرنے والے راستے پر چل رہا ہے، کسی کام سے بچ رہا ہے چاہے وہ نہ کرنے میں دنیا ناراض ہو رہی ہو، لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کام کو نہ کرنے میں ہے تو وہ ایمان کے کمال کے راستے پر چل پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں دنیا میں بسنے والے انسانوں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی رضا اور خوشنودی ہماری کامیابی کا کوئی معیار اور کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ہماری کامیابی کا پیمانہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اس لیے ہم جو بھی کام کریں ہمیں ہر وقت نیت کی درستگی کی طرف توجہ اور اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ یہ تعلیم دی گئی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کے اندر جو وزن پڑتا ہے ثواب کے اعتبار سے وہ جو باحیثیت ہوتا ہے تو وہ صحیح نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عمل چاہے عبادت کہے جانے والا عمل ہو، چاہے وہ بہت سے دنیاوی اعمال ہوں جن کو بظاہر ہم دنیا کا کام سمجھتے ہوں، لیکن اگر نیت کی درستگی اور رضا الہی کا جذبہ شامل ہو جائے بشرطے کہ وہ کام کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو تو ہم ہر ایسے عمل کے ساتھ نیت صحیح کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے وہ اعمال وہ کام ثواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 4 چیزوں کے بارے میں خاص طور سے جو اپنے الفاظ کے اعتبار سے بڑے مختصر ہیں یہ چاروں چیزیں، لیکن اپنی معنویت کے اعتبار سے یہ بڑی جامع ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ، جو کسی سے محبت کرے اللہ کے واسطے۔ انسان دنیا کے اندر مختلف انسانوں سے محبت کرتا ہے، اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اگر یہ دنیاوی محبت کے تعلقات بھی صرف اللہ کے رضا کے لیے ہو، چاہے وہ کسی انسان کے کسی ایمان والے کے ایک عام انسان سے تعلق ہو، کسی اپنے خاص سے ہو، کسی رشتہ دار سے ہو، دور کے رشتہ دار سے ہو، قریب کے رشتہ دار سے ہو، پڑوسی سے ہو، کسی سے بھی ہو، چاہے وہ اللہ کی دوسری مخلوق انسانوں کے جو علاوہ ہیں حیوانات، کسی حیوان سے محبت ہو، اگر وہ محبت اللہ کی رضا کے لیے اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کا، ان کے ساتھ خیرخواہی اور اچھا برتاؤ کرنے کا، اس لیے ہم اللہ کی اس مخلوق سے محبت رکھتے ہیں تاکہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے کہ میرا بندہ میری بنائی گئی چیز سے
میری مخلوق سے اچھا تعلق رکھتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ اپنائیت اور شفقت کا تعلق رکھتا ہے، تو یہ رضائے الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر رضائے الہی کے جذبے سے کسی سے بھی ہماری محبت ہو، انسان دنیا کے اندر مختلف افراد سے محبت کرتا ہے، لیکن دین سے ناواقفیت اور قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے عموماً یہ محبت خود غرضی کی ہوتی ہے، مطلب کی ہوتی ہے اور اپنے کسی ذاتی منفعت کی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اب مادیت کے اس دور کے اندر ہر طرف جہاں ہر آدمی کے اوپر صرف دنیا کا اور مال و زر کا، روپیے اور پیسے کا بہت سوار ہے، آخرت اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ خود مسلمانوں کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے جن کا عقیدہ آخرت ہے، بعض بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور میدان محشر میں حساب و کتاب جن کا عقیدہ ہے، آج اس جماعت کی بہتوں کا یہ عمل یہ ہے کہ ان کے آپس کے بہتوں سے تعلقات صرف مادیت کی بنیاد پر، قریب سے قریب رشتہ داریاں محبت کی بنیاد پر ہے۔ میاں بیوی کا تعلق جو خالص دونوں کے درمیان کی محبت اللہ کی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے، یہ محبت بھی اب بڑی تعداد ہے جو مادیت کی بنیاد پر ہے۔ جس مرد کو اس کے بیوی کے گھر والوں اور ماں باپ کی طرف سے جتنی زیادہ نوازش ہوتی ہے، وہ بیوی کا خیال کرتا ہے اور اس سے محبتیں ہوتی ہیں، اور اگر اس پر کمی ہوتی ہے تو تعلق تشنیع، تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا، یہ انسانی برادری کا نہیں، مسلمان معاشرے کا یہ ایک عام عمل اور چلن ہوتا جا رہا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شوہر کو بیوی سے محبت اس کے میتے سے آنے والے مال و زر کی بنیاد پر ہے تو یہ محبت رضائے الہی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ محبت نحوست و بربادی کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں اس محبت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ دو رشتہ دار، دو انسان آپس میں جو بھی محبت اللہ کے واسطے کرے تو یہ صرف دنیا میں رہ کر گزر جانے والا ایک عمل نہیں ہے، آخرت میں اس محبت کا بھی وزن ہوگا۔ میزان عمل کے اندر اعمال کی ترازو میں جب سارے اعمال توڑے جائیں گے تو ہمارے دل میں جو کسی سے اللہ واسطے کی محبت ہوگی وہ محبت بھی تولی جائے گی۔ بھائی بھائیوں کی محبت، ماں باپ اور اولاد کی محبت، اولاد اور ماں باپ کی محبت، ایسے ہی مختلف رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی محبت، سب محبتیں غالب اکثریت اب یہی ہو رہی ہے کہ مادیت کی بنیاد پر ہے۔ کون ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، کون ہمیں کتنا دے رہا ہے، اسی بنیاد پر محبت ہے۔ لوگوں کی نوازشات سے بالتر ہو کر کہ ہر سامنے والا دو ہمارے رشتہ دار ہیں، دونوں ہمارے رشتے میں فلاں لگتے ہیں اور یہ دونوں اللہ کے مخلوق ہیں اور دونوں ہی سے اللہ کی طرف سے ہمیں پیار و محبت کا حکم ہے، اس لیے ہماری محبت صرف اس بنیاد پر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، چاہے ان کی طرف سے نوازشات بالکل نہ ہو، چاہے کم اور زیادہ ہو، اس سے قطع نظر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ محبت آخرت میں میزان عمل میں تولی جائے گی، اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے حدیث کے اندر ہمیں اپنے انسانی معاشرتی جو مختلف انسان جو آپس میں محبت کرتے ہی کرتے ہیں، اسی سسٹم کو درست کرنے کا پیغام دیا ہے۔ من احب للہ، جو آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے کرے۔ آج محبتیں یقیناً ہیں لیکن بکثرت غالب اکثریت لوگوں کی محبتیں، اللہ معاف کرے، دل کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہری جو اعمال اور رد عمل وغیرہ ہوتے ہیں ان سے اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انسانی برادری آپس میں ایک دوسرے سے جو محبت اور تعلقات ہوتے ہیں اس کی طرف سے آنے والی نوازشات کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ خوشنودی کا اور رضائے الہی کا اس کو ذریعہ شاید ہمارے ذہن و دماغ میں تصور بھی نہیں ہے کہ یہ آپس کی محبتیں بھی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور اگر ہم کسی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کیے جا رہے ہیں، چاہے اگلے کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی مادی احسان کا معاملہ ہو چاہے نہ ہو، ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اس
اس لیے کہ ہمارا جو اس سے تعلق ہے، ہمارے دل کا حال اللہ جانتا ہے کہ ہم تو صرف اس سے محبت کیے جا رہے ہیں تاکہ کل میدان محشر میں ہمارا اللہ سے خوش ہو جائے۔ دنیا میں کچھ اس سے حاصل کرنے کے لیے ہماری محبت نہیں ہے۔ جب رضا الہی کے لیے محبت کا تعلق ہوگا تو ناموافق اور ناگوار رد عمل کے پیش آنے پر قلبی اعتبار سے انشاءاللہ کوئی تکلیف اور مایوسی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ تو ہمارا پہلا یہ کام ہونا چاہیے کہ کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ ابغض للہ، اور جو کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرے اللہ کے لیے۔ نفرت اس لیے ہے کہ اس کا فلاں عمل خلاف شریعت ہے، اس کا فلاں عمل اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہے، یا اس کی فلاں حرکت دین کے اندر مداخلت ہے، دین کے اندر وہ تحریف کیے جا رہا ہے، دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، دین کی جو پاکیزہ شخصیات ہیں ان پر تنقید و تبصرہ کیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اس سے نفرت ہے، ہم اس سے اپنا تعلق بچا کر رکھتے ہیں، اس سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی ہماری کوئی اپنی نفسانی غرض نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچایا ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے میرا حق مارا ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے کوئی داد و دہش نہیں دی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ انبیاء پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ پر کیچڑ اچھالتا ہے، اسلامی احکام اور شعار کے دھجے اڑاتا ہے، اور علی اعلان گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں کہ یہ دین کے اللہ کے دین کے دھجیاں اڑا رہا ہے، اس لیے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، اس بنیاد پر اگر کسی سے دشمنی ہے اور نفرت ہے اللہ کے لیے ہے یہ بھی، تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، یہ بھی ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے۔ ومن اعطى للہ، اور آگے فرماتے ہیں کہ جو کسی کو کچھ اللہ کے لیے کسی کو بھی دے رہا ہے، چاہے اپنے ماتاتوں کے دے، دوستوں کو دے، بڑوں کو دے، چھوٹوں کو دے، کسی کو بھی کچھ دے رہا ہے تو صرف اللہ کے لیے دے، جو اس کی حیثیت ہے، جو اس کے دل کے اندر خیال آیا اس نے دے دیا، اور صرف اللہ کے لیے دیا ہے۔ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ دنیا جان جائے کہ فلاں نے فلاں کو یہ تحفہ دیا ہے، یا کل دن جب ہمیں ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی ہمیں دے۔ کسی بھی طرح کا کوئی دنیاوی مبادلے کی کوئی نیت نہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کو ہم نفع پہنچانے کے لیے دے رہے ہیں۔ الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوقات کی اللہ کا ایک کنبہ اور پریوار ہے، اور جو اللہ کے مخلوق اور کنبے کے لوگ کو نفع پہنچائے وہ تمام مخلوق میں اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے۔ اس جذبے سے کسی کو دے رہا ہے تو یہ دینا کمال ایمان کی علامت ہے، اور اس داد و دہش پر جو اللہ کے لیے دی جا رہی ہے آخرت میں اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی ہم غور کریں، ہمارے سماج کے اندر داد و دہش کا بہت رواج ہے، اور کسی کو نہ دینے اور روکنے کا بھی رواج ہے، لیکن 99% داد و دہش اور کسی کو روک لینا نہ دینا یہ صرف دنیاوی مبادلے کے طور پر ہو رہا ہے، دکھلاوے کے طور پر ہو رہا ہے، اور رضا الہی کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تقریبات کے موقع پر، شادیوں کے مواقع کے اوپر عورتوں کو، بہوؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ایک ماحول ہے، ایک رسمی مزاج ہے دینے کا، لیکن کہیں بھی رضا الہی کا جذبہ نہیں ہے۔ رضا الہی کا جذبہ کوئی موقع اور نمائش کا وقت نہیں دیکھتا ہے، دل کے اندر آتا ہے، جو اپنی حیثیت بھی اس کو اٹھا کر اپنے جس کو چاہا دینا چاہا دے دیا تاکہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اور ان مواقع کے اوپر جو دیا جاتا ہے بدلے کی نیت ہوتی ہے، اس لیے دیا جا رہا ہے۔ ایک بہن دوسری بہن کو اس لیے دے رہی ہے کہ کل ہمارے گھر جب پروگرام پڑے گا تو وہ بھی ہم کو دے، اور پھر یہاں دکھلانے کے لیے حیثیت سے بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ ہم 10 روپیہ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ حقیر جانیں گے، لوگ ہماری حیثیت نام لیں گے۔ ان جذبات سے چاہے قرض لے کر، بھیک مانگ کر، ضرورت سے زیادہ نام و نمود کے لیے اور دکھلاوے کے لیے کیا جائے، مشقتیں بھی اٹھائی گئی، قرض کی ذلت بھی اٹھائی گئی، یا کمانے کی محنت مشقت خوب برداشت کی گئی، لیکن آخرت کے اندر ان جذبات سے دیے جانے والے ہمارے تحفوں کا، دوشوں کا آخرت میں کوئی وزن نہیں بنے۔ تمام وہ اعمال جو ریاکاری کے لیے اور دکھلاوے کے لیے کیے جائیں گے
قیامت کے دن رب العالمین کے حضور جب بندہ حاضر ہوگا تو اللہ فرمائے یہاں کیوں آئے ہو؟ جس کے لیے تم نے کیا تھا جاؤ ان سے مانگو، تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حتیٰ کہ نمازیں اگر دکھلانے کے لیے پڑھی گئی اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و انعام نہیں دیں گے۔ تو جو ہم اپنے رشتہ داروں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو جو دیتے ہیں اور دکھلانے کے لیے، خاندان میں اور معاشرے میں نام روشن کرنے کے لیے اور جتلا کر دکھلا کر تاکہ لوگ جانیں، مشقتیں کر رہے ہیں، سال ہر سال سے کر رہے ہیں، لیکن غالب اکثریت یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے پورے وثوق کے ساتھ کہ آخرت میں رتی برابر بھی اس داد و دہش پر اجر و ثواب کا استحقاق نہیں ہو رہا۔ اگر اسی داد و دہش میں رضا الہی شامل ہو جائے، بھائی کوئی ہمارا جانے نہ جانے، کوئی ہم سے خوش ہو ناراض ہو، فلاں موقع پر ہمارے پاس گنجائش نہیں، ہم نہیں دیں گے، دینا ہم کو ہے، ہم کو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، ہم اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی گنجائش کے اعتبار سے جب چاہیں کہ دیں گے۔ آپ نے ابھی اپنے آپ پروگرام پھیلا لیا شادیوں کا، تقریب کا، مختلف لوازمات کا، اور تم چاہو کہ اسی موقع پر دو تب آپ خوش ہوگی۔ ہمیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، ہمارے پاکٹ میں آج نہیں ہے، ہم نہیں دیں گے، چاہے پورے معاشرے کے اندر ہمیں ذلیل کر دیا جائے، ہماری ناک کٹ جانی جائے کٹ جائے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم دیں گے، دکھلانے کے لیے نہیں دیں گے۔ اور اس طرح کے ماحول اور مواقع کے اوپر جب کہ عمومی مزاج بن چکا ہوتا ہے کہ رضا الہی کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، دکھلانے کے ہی پورے خیالات ہوتے ہیں اور گفتگو اسی پر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہلکا سمجھیں گے۔ یہ خیالات ہی بدلا رہے ہیں کہ ہمارے یہ عمل ریاکاری کے لیے ہو رہا ہے، دکھلاوے کے لیے۔ اس لیے ریاکاری سے بچ کر رضا الہی کے لیے اپنے عطیہ اور داد و دہش کو کرنا چاہتے ہیں، ان مواقع کے اوپر روک دیجیے۔ بھائی ہم بھیڑ کے موقع پر نہیں دیں گے، ہماری مرضی ہم جب چاہیں دیں، آپ کی ڈیمانڈ پر بھی نہیں دیں گے۔ ہدیے اور تحفے کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے، جو مانگ لیا جائے، جس کا مطالبہ کر لیا جائے وہ بھیک ہوتا ہے، وہ ڈیمانڈ اور تحفہ نہیں ہوتا ہے۔ تحفہ اور ہدیہ تو دینے والے کے دل میں خود من جانب اللہ خیال آتا ہے، اس کے دل کے اندر وہ آپ کو 2 روپے کا ایک پارلے بسکٹ اللہ کی رضا کے لیے دیتے، وہ ایک تحفہ ہے۔ آپ چاہیں اس کو حقیر سمجھ لیں، لیکن اگر اس کی نیت رضا الہی اور خلوص کی ہے تو کروڑوں اور اربوں کے دکھلاوے والے تحفے سے زیادہ یہ 2 روپے کے بسکٹ والا اجر و ثواب پائے گا۔ اللہ کے ہاں قدر و قیمت دل کے تصور کی ہے، رضا الہی کے جذبے کی ہے۔ تو ان پورے اپنے داد و دہش پر ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ مشقتیں اٹھا رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، اور بسا اوقات اس طرح کے تحفوں اور نمائشی داد و دہش کے موقع پر اپنے ماتحتوں کے بہت سے فرض درجے کے اخراجات میں ہم کٹوتی کر جاتے ہیں، گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، لیکن ہے کہ یہ مشقت بھرا عمل اللہ کی رضا کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے، آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں بن رہا ہے۔ اس لیے تمام ظاہری خیالات سے خالی ہو کر من اعطا للہ، اس کا عطیہ، اس کا کسی کو کچھ دینا، چھوٹا بڑا کم زیادہ، وہ صرف اللہ کے لیے، وہ اپنے دل کے خیال اور جذبے پر نگاہ رکھ کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے اکابرین کو، اپنے بزرگوں کو، آج کے موجودہ اکابر علماء کو دیکھا کہ لوگ عقیدت سے، محبت سے آ رہے ہیں اور ایک مسواک نہایت عاجزی کے ساتھ دونوں ہاتھ سے پکڑ کر پیش کر رہے ہیں، اور وہ ایسا خوش ہو رہے ہیں، اور 2-4 منٹ تک ان کے منہ سے دعائیاں جملے ہی نکل رہے ہیں محبت کے ساتھ ایک 10 روپے کے مسواک ہدیہ پیش کرنے والے پر۔ ہم کروڑوں اور لاکھوں کے تحفے پیش کرتے ہیں اپنے خاندانوں میں، مختلف رشتہ داروں میں، کوئی کبھی جزاک اللہ اور کوئی دعائیہ جملہ نہیں ہوتا، بلکہ عموماً شکایت ہی ہو جاتی ہے۔ اس کے دل کے اندر خیال ہوتا ہے اپنے رشتہ دار کی حیثیت کے اعتبار سے کہ وہ ہمیں 50,000 کا تحفہ دے گا اور 40-45 کا دے دیا تو شکایت ہی ہو جاتی ہے، جبکہ دینے والا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے آپ کا، وہ اپنی خوشی سے ایک ہدیہ دے رہا ہے، وہ 1 روپے کا بھی دے رہا ہے، وہ محسن ہے، اور محسن اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ لیکن ہمارے معاشرتی نظام کے اندر، ہمارے معاشرتی سسٹم کی داد و دہش کے اندر شکریہ کے کلمات نہیں، لینے اور دینے کے بعد بھی شکایت ہی کی گفتگویں ہوتی ہیں، شکایت کے ہی کلمات ہوتے ہیں، اور بسا اوقات کوئی اگر اپنی تنگی کی وجہ سے نہ دے تو مختلف لوگ بیٹھ کر اس کا تبصرہ ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں نے کچھ نہیں، اچھا اس کے یہاں پڑھنے دو تب سمجھ میں آئے۔ اس طرح کی گفتگویں عوام، خواص، ہر گھر کی
مجلس کا یہی موضوع ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہمارے گھریلو یہ اعمال جو ہونے چاہیے تھے نکل گئے۔ من اعطى للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے دے، 1 روپیہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کسی باہر کے فقیر کو دے، 1 روپیہ اپنے کسی رشتہ دار اہل و عیال کو تحفے کے طور پر دے، اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو آخرت کے اندر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ سامنے والے کا بھی یہ اخلاق ہے کہ دینے والے کی وہ دینے والی دی ہوئی چیز کی مقدار نہ دیکھے، اس کے دل کے جذبہ اور کیفیت کو دیکھے کہ آپ اس کے ذمے آپ کا کوئی بقایا نہیں تھا، لیکن وہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے، وہ عذرائے محبت ہی دے رہا ہے۔ اس کے لیے دعائیہ جملے کہے جائیں، شکریہ ادا کیا جائے۔ من لا یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگ اپنے انسانی محسنین کے شکر گزار نہیں ہو سکتے، نہیں ادا کرتے شکریہ ادا، تو ایسے لوگ کبھی اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ چاہے اپنے بندوں میں، انسانوں میں جو ہمارے محسنین ہیں ان کا شکریہ ادا نہ کریں اور ہم اللہ کے شکر گزار شامل ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے محسنین کا، انسانی محسنین کا یہ شکریہ اللہ کے شکریہ کا یہ تتمہ ہے، اس کے بغیر خدا کا شکر مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور چوتھا کام جو کسی کو روکے، کسی کو کچھ نہ دے اللہ کے لیے، کسی کو دے رہا تھا اچانک روک لیا، یا نہیں دے رہا ہے کسی کو تو وہ اللہ کے لیے نہیں دے رہا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے اللہ جانتا ہے ہمارے کام، ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق نہیں بنایا، ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، یا فلاں کو ہم دے رہے تھے لیکن آج اس کی حرکتیں نازیبہ ہیں، اس کے لائن بگڑ چکی ہے، اگر آج اس کو نوازش کی جائے تو ہماری نوازشات کا غلط استعمال کرے گا، گناہ کے کاموں میں استعمال کرے گا، اس لیے روک لیا۔ تو یہ روکنا بھی اس کا صرف اس جذبے سے ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتا چلا جائے، اللہ کی رضا کے لیے دیتے دیتے روک لیا ہے۔ فرماتے فقط استقبل الایمان، یہ 4 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو گئی، کسی سے محبت اللہ کے لیے ظاہری اور دنیاوی، کوئی غرض اور منفعت اور بدلہ شامل نہیں، کسی سے دشمنی وہ صرف اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دے رہا ہے تو صرف رضا الہی کے لیے، اور کسی کو دیتے دیتے روک دے رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کا جذبہ شامل ہے۔ فقط استقبل الایمان، یہ 4 کام اگر ہماری زندگی کے اندر آ گئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ یہ 4 کام کرنے والے کے ایمان مکمل ہو گئے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہماری معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی کی شامل اور داخل ہے۔ اس پہلو سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سی حدیث پر غور کر کے اپنے تمام تعلقات کو، تمام داد و دہش کو اللہ کی رضا کے لیے بنانے پر غور کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہمارا وہ عمل بھی جاری ہو جائے اور ذرا سی توجہ سے ہم ایسے ہو جائیں کہ ہمارے یہ تمام اعمال ثواب کا اور ترازوئے عمل کے اندر قیامت کے دن تولے جانے کا ذریعہ بن جائے، ایمان کے کمال کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام معاشرتی نظام کو، معاملات کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دینے کی ہمت، اس کا حوصلہ اور توفیق نصیب فرمائے۔ ہمت کی بھی ضرورت ہے، بسا اوقات دل کے اندر خیال آتا ہے لیکن اتنے زیادہ نکیر کرنے والے اور ٹوکنے والے ہیں، اتنے زیادہ ذلیل کرنے والے ہیں کہ بسا اوقات آدمی چاہ کر بھی نہیں کر پاتا، اور جب موقع آتا ہے تو کسی سے قرض کی ذلت اٹھا کر ہی وہ انجام دیتا ہے، ورنہ بھی سینکڑوں عورتیں اکٹھا آئیں گی، پوچھیں گی تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، جب یہ بھی پوچھنے کا حق نہیں۔ جس کے دل میں جو آئے ہدیہ دیتا رہے، کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم نے کیا دیا، اور اس نے کہہ دیا کہ ہم نے یہ دیا، اور پتہ چلا کہ پوچھنے والے سے اس نے ہلکا دیا ہے تو فوراً اس پر تبصرہ، اور نہیں دیا ہے تو بس جو اس کی ذلت اور رسوائی گھر کے اندر کی جائے گی، جو درگت بنائی جائے گی، اللہ کی پناہ۔ اس لیے ہر آدمی اپنا تحفہ اللہ کے لیے دے، چھپا کر دے، اور ان مواقع کے اوپر گھروں کے اندر پوچھ تاچھ کا اور نمائش کا جو نظام ہے اسلامی روح سے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، وہ ایک غیر شرعی عمل ہے۔ ہر وہ عمل جس میں کسی انسان کو ذلیل کیا جائے، کسی مسلمان کے دل شکنی کا ذریعہ بنے، وہ عمل جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ فلاں نے کیا دیا، اچھا اس نے کم دیا ہے، اس کے یہاں سے یہ آیا ہلکا یا مقابلہ، موازنہ اور کم والوں کی تحقیر کسی مسلمان کا
اس طرح تحقیر کا خیال آ جانا دل کے اندر، ذلیل کر دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جو صرف آپ تنہائی میں اللہ سے معافی مانگ کے معاف نہیں کروا سکتے، اس بندے سے بھی معافی مانگنا پڑے گا کہ فلاں موقع پر تمہارا جو ہدیہ آیا تھا، ہم لوگوں نے اس پر تحقیرانہ تم پر جملہ کس دیا تھا، تمہارے ہدیے کو حقیر سمجھا تھا، تم نے نہیں دیا تھا، تمہاری کیا مجبوری تھی، لیکن ہم لوگوں نے تبصرہ منفی کر دیا تھا، اس لیے تم مجھے معاف کر دو، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ جب تک اس صاحب معاملہ سے معاف نہیں کرایا جائے گا، ان اللہ وہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس پہ سماج بہت بری طریقے سے ملوث ہے۔ شاید کسی گھر کی عورتیں اور کسی گھر کے اکثر مرد حضرات خالی ہوں، اس گناہ سے خالی نہیں۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی کی ایسی تحقیر کسی موقع پر ہم سے ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگنا یہ اس توبہ کی شرط ہے کہ یہاں یہ جو گناہ ہو رہا ہے اس کا تعلق صرف حقوق اللہ سے نہیں ہے، حقوق العباد سے ہے۔ بندوں کو، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو گالا گلوچ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو ہم صرف گھر کے باہر دیکھتے ہیں، اپنے معاشرتی اور خاندانی تقریبات اور داد و دہیش کے جو مختلف مواقع ہیں رسمی، ان مواقع کے اوپر ہمیں اس کو چیتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام اعمال کو اپنی رضا کے لیے کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، مخالف ماحول میں مخالفت جھیلنے کی طاقت عطا فرمائے، اور صحیح نہج پر رضا الہی کے لیے تمام معاشرتی اور دینی اعمال کو انجام دینے کی پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔